بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق اللہ العظیم. اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ جب کہا تمہارے رب نے فرشتوں سے کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ، ہم تو تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری تعریف بیان کرتے ہیں، اور جسے تو خلیفہ بنانے والا ہے وہ زمین میں فساد پھیلائیں گے، خون بہائیں گے، قتل و غارت گری کریں گے. تو اللہ نے فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ علم رکھتا ہوں جس کا علم تم نہیں رکھتے. محترم حاضرین، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کی تخلیق اور اس کی اسکیم کا ذکر فرمایا ہے. اس آیت کریمہ میں جو سب سے پہلا الفاظ ہے خلیفہ. خلیفہ کیا ہے؟ خلیفہ سے مراد بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بادشاہ مقرر ہے، اس کے مرنے کے بعد پھر اس کا جانشین بن جانا وہ خلیفہ کہلاتا ہے. نہیں، بلکہ خلیفہ دراصل وہ اللہ کا نائب ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین کی شریعت کو اس دنیا کے اندر غالب کرنے والا ہوتا ہے، اور کچھ اختیارات اللہ تبارک و تعالی خلیفہ کو دے کر کے بھیجتا ہے. شیطان، فرشتے اور خلیفہ دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرشتوں نے جو سوال اٹھایا تھا یہ کسی حسد کی بنیاد پر یا کسی بغض و عناد کی بنیاد پر نہیں تھا کہ اللہ تو جسے خلیفہ بنانے والا ہے یہ تو زمین میں جائیں گے تو فساد پھیلائیں گے، خون بہائیں گے، قتل و غارت گری کریں گے. ایسا نہیں تھا کہ یہ فرشتے کسی حسد کی بنیاد پر بول رہے تھے، نہیں، بلکہ فرشتوں کا تجربہ تھا. اس کائنات کی تخلیق سے پہلے جنات کی قوم تھی، اور اس قوم میں بھی لوگ، کچھ جنات اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، کچھ شرپسند تھے، تو اس میں کچھ فساد پھیلانے والے تھے، کچھ قتل و غارت گری کرنے والے تھے، نافرمان تھے. تو فرشتوں نے دیکھا تھا انہیں یہ کرتے ہوئے، تو انہوں نے سمجھا کہ اب اللہ ایک خلیفہ بنانے والا ہے تو یہ بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ زمین پہ فساد اور خون اور یہی چیز کرے گی، اس لیے کہ اس میں کچھ عبادت کرنے بھی والے ہیں اور کچھ اللہ کی نافرمانی کرنے بھی والے ہیں. یہ پہلی رائے پیش کی جاتی ہے. دوسری رائے یہ پیش کی جاتی ہے جو اصولاً ہے کہ خلیفہ کا جو مقصد ہوتا ہے، جو معنی ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خلیفہ کو کچھ اختیار دے کر کے بھیجتا ہے اس دنیا کے اندر. آپ اپنے ہندوستان کا
آج سے نہیں بلکہ 1947 سے پہلے کا جائزہ لے کہ جب یہ ملک انگریزوں کا غلام تھا، ٹھیک ہے، اور اس وقت انگلستان میں ایک بادشاہ رہتا تھا اور دہلی کے اندر وائسرائے چلتا تھا۔ وائسرائے کا مطلب کیا ہوا؟ وائسرائے کرتی کیا تھی؟ یعنی ایک حکم جو اس نے بھیجا غالب کرنے کے لیے، نافذ کرنے کے لیے بادشاہ نے، اس میں کسی بھی بغیر چوں چرا کے، کسی بھی بغیر تبدیلی کے اس کو نافذ کر دینا ہے۔ لیکن کچھ ایسے معاملات ہو گئے معاشرے میں، ملک میں، جس کا کوئی حکم بادشاہ کی طرف سے نہیں آیا، کوئی واضح ہدایات نہیں آئی اس کی طرف سے، تو وہاں وائسرائے کیا کرتی ہے کہ وہ اپنے عقل کی بنیاد پر، قیاس کی بنیاد پر حالات کا جائزہ لیتی ہے اور کچھ فیصلے کرتی ہے۔ تو یہی چیز اللہ اور بندے کے درمیان ہے۔ اللہ رب العالمین بادشاہ ہے اور اس سرزمین پر رہنے والی تمام انسان اس کے نائب، اس کے خلیفہ ہیں۔ اس میں جو حکم اللہ تعالیٰ نے ظاہری طور پر دے دیا، واضح کر دیا، جس میں کسی بھی چیز کی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اس کو من و عن غالب کر دینا ہے۔ ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت جاؤ، قانون قائم کر دینا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اس کو قائم کر دینا ہے۔ اسی طریقے سے کچھ ریاستی قانون ہے، اس کو قائم کر دینا ہے۔ ظلم نہیں ہونا چاہیے، یہ واضح حکم ہے اللہ کا۔ عدل کو قائم کرنا ہے، اس کو واضح قائم کر دینا ہے۔ لیکن کچھ مسئلے اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کی تعلیمات نہ قرآن میں واضح طور سے ملتی ہے، نہ احادیث مبارکہ میں ملتی ہے، تو وہاں علماء کرام یا اللہ کے بندے اجتہاد کا راستہ اپناتے ہیں، قیاس کا راستہ اپناتے ہیں، اور اس راستے کو اپنا کر کے کچھ علم متعین کرتے ہیں جو معاشرے کے لیے، ملک کے لیے صحیح ہو۔ تو دراصل وائسرائے کا کام یہی ہوتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو واضح احکامات ہیں اس کو نافذ کرنا، اور جس میں واضح اشارات موجود نہیں ہیں اس میں اپنی قیاس اور اجتہادات کی بنیاد پر اس کو قائم کرنا، دراصل یہی خلیفہ کا کام ہوتا ہے۔ تو فرشتے جانتے تھے کہ یہ خلیفہ ہے، اس کو کچھ اختیارات ملیں گے، اور جب انسان کو جب کوئی اختیارات ملتا ہے تو اس میں وہ غلطی بھی کرتا ہے اور صحیح بھی کرتا ہے، غلطی اور صحیح دونوں کا امکان ہوتا ہے۔ تو فرشتے نے شاید یہ بھی تاثر لیا ہوگا کہ اختیارات ملے گا تو ہو سکتا ہے بدمعاشی کرے گا۔ اب ذرا دیکھیں کہ اس دنیا پر ہم اس آیت کے تناظر میں نظر دوڑائیں تو آپ دیکھیں کہ مرڈر، پروسٹیٹیوشن، ظلم و زیادتی، ناانصافی، بربریت پوری دنیا میں اب نظر اٹھا کے دیکھ لیں، عام ہے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ انسان کر رہا ہے۔ اب ہم کہیں گے تو یہاں پر فرشتے بالکل صحیح سوچ رہے تھے، اس کا مطلب فرشتے کی بات بالکل صحیح تھی۔ تو پھر اللہ نے کہا کہ تم اس چیز کا علم نہیں رکھتے جس کا علم میں رکھتا ہوں، جو میں جانتا ہوں۔ بات کیا ہے؟ یہاں دیکھیں، یہاں دو چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے انسان کو۔ دیکھیے، ایک علم ہے اکتسابی علم اور ایک علم ہے الہامی علم، ٹھیک ہے؟ الہامی علم جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر، خاص بندوں پر وحی کے ذریعے نازل فرماتا ہے، اور اکتسابی علم ہوتا ہے جو انسان اپنی حواس سے حاصل کرتا ہے، جیسے کسی چیز کو چھو کر کے، کسی چیز کو سمجھ کر کے، کسی چیز کو کھا کر کے، سونگھ کر کے، کچھ علم انسان اپنے اندر پیدا کرتا ہے اور اس سے کچھ جائزہ نکالتا ہے۔ تو جو انسان کا اکتسابی علم ہے اس میں انسان غلطی کر سکتا ہے اس وقت جب اس کے ساتھ الہامی علم نہیں ہوگا۔ اگر الہامی علم کے ساتھ اکتسابی علم ہے تب پھر وہ انسان غلطی نہیں کر سکتا۔ اس دنیا کے اندر میں جتنی بھی برائیاں یا پروسٹیٹیوشن یا قتل و غارت گری، ناانصافی وغیرہ کے جو گناہ ہو رہے ہیں وہ صرف اور صرف اسی نتیجے میں ہو رہا ہے کہ انہوں نے الہامی علم کو چھوڑ دیا، اور اکتسابی علم جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی ذات کے اندر رکھا ہے اس کی بنیاد پر وہ گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ لہٰذا یہاں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایک تو بحیثیت نبی اللہ تعالیٰ نے بھیجا،
اور بحیثیت نبی ہونے کے اللہ تعالیٰ نے انہیں مادی علم کا بھی اللہ تعالیٰ نے مادی علم سے سرشار کیا۔ آگے آیت آ رہی ہے جس میں اس چیز کا واضح بینات ہے، جس میں اللہ نے فرمایا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ، کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کا علم دیا۔ تمام چیزوں سے مراد کون سا علم ہے؟ اس میں مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو مادی اخراجات ہے، اس دنیا کے اندر میں جو ترقی ہو رہی ہے، علم کی جو ترقی ہو رہی ہے دن بدن، ان تمام چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے اندر میں رکھ دیا تھا۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے میں آدم علیہ السلام کو پیش کیا کہ ہم نے اسے جو چیز سکھایا ہے تم ان چیزوں کے بارے میں بتاؤ، فرشتوں نے نہیں بتایا۔ فرشتے ان چیزوں کا علم نہیں رکھتے تھے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم وہ چیز جانتے ہیں جو تم نہیں جانتے۔ اب دیکھیے آپ آدم علیہ السلام سے لے کر کے جب آپ انبیاء کا سلسلہ دیکھیں گے تو کتنے نبی آئے، کتنے صلحاء آئے، کتنے اولیاء آئے، کتنے اللہ کے بڑے بڑے باوقار بندے اس دنیا میں آئے۔ فرشتوں کو اس کا علم نہیں تھا، اللہ کو علم تھا، جو آئے اور اللہ کے دین کو غالب کر کے اس کو پھیلا کر کے اس دنیا سے چلے گئے۔ تو وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے میں آدم علیہ السلام کو پیش کیا، اور پیش کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا بتاؤ ہم نے آدم کو جو چیزیں سکھائی ہیں اس کا علم تمہارے پاس ہے یا نہیں ہے۔ محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اپنے بندوں کے ایک عزت کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا نائب اور خلیفہ بنا کر کے بھیجا ہے۔ ہر انسان اللہ کا نائب اور خلیفہ ہے۔ آپ اپنے خاندان کے اندر میں اللہ کے حکم کو نافذ کرنے کے خلیفہ ہیں، آپ اللہ کے حکم کو نافذ کرنے کے لیے معاشرے میں آپ اس کے خلیفہ ہیں، آپ اللہ کے حکم کو نافذ کرنے کے لیے ملک میں ملکی سطح پر، بیرونی سطح پر اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت اور قوت دی ہے تو آپ اللہ کے نائب اور اس کے خلیفہ ہیں۔ تو یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عزت بخشی ہے اپنے بندے کو، اس کا انسان شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم۔ اس آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف، توصیف، حمد و ثنا، کبریائی، برائی کے روایات آئے ہیں۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی، برائی، اس کے ذکر و اذکار کی پابندی کرنی چاہیے۔ پاک ہے وہ ذات۔ لا علم لنا، فرشتوں نے کہا ہم ان چیزوں کا علم اے اللہ نہیں جانتے جو تو رکھتا ہے۔ انک انت العلیم الحکیم، اور تو ہی جاننے والا اور حکمت والا ہے، حکیم ہے۔ تو یہ بنیادی بات تھی اس آیت میں، اور اس کے آگے جو آیتیں تھیں 4-5 آیتیں جس کی تفسیر جمیل صاحب نے کی تھی، تو ہم آج یہیں تک اکتفا کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو آگے کی 5 آیتیں ہیں جس پر تفسیر پچھلے ہفتے ہوئی تھی، اس کے آگے پھر ہم لوگ شروع کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ سبحان